الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً الافضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس ہفتہ وار درس میں آج میں نے 30ویں سپارے کی 35ویں صورت جو ہے اس کی تلاوت کی ہے. سورہ اخلاص اس کا نام ہے. اس صورت کے حوالے سے جو موضوع میں نے بنایا ہے یا جس عنوان پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی وہ ہے شرک فی الذات الہی کا رد، یعنی اللہ تعالی کی ذات میں شرک جو ہے اس کا اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ رد کیا گیا. شرک کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ سورہ نساء کے اندر 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 سورہ نساء کی، جس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دنیا کے اندر ہی انسانوں کو سنا دیا ہے. اور وہ فیصلہ کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس بات کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل معاف نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا، اور اس کے بعد جو دوسری چیزیں ہیں ان کے بارے میں جو وہ چاہے گا اسے معاف کر دے گا. وہ بھی کسی اور کے چاہنے کی نہیں، اپنا وہ جس کو وہ چاہے گا وہ معاف کر دے گا. اور وہ قرآن حکیم میں کئی مقامات کے اوپر یہ چیز جو ہے وہ آئی ہے. یہاں یہ بات سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی نے شرک کیا تو بس اب اس کو معاف نہیں ہونا. نہیں، کوئی بھی گناہ جو اگر انسان کرتا ہے تو وہ دنیا میں توبہ کرے تو بے شک اس نے شرک کیا تھا، بے شک اس نے کفر کیا تھا، بے شک اس نے کچھ بھی کیا تھا، کوئی بھی گناہ آپ سمجھ لیں، وہ بشرطے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہو. اور ظاہر ہے اللہ کیسے قبول کرتا ہے کہ وہ توبہ جو ہے وہ اس اصول کے مطابق ہو جس میں توبہ جو ہے وہ قبول ہوتی ہے نا، اس کے مطابق جو ہے وہ توبہ قبول کی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انشاءاللہ اسے قبول بھی کر لیتا ہے. اور اس میں یہ سمجھ لیں کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد. دونوں کی توبہ ایک طرح نہیں ہے. ہم حقوق العباد کی توبہ بھی جو ہے وہ اگر کریں تو وہ کیسے کرتے ہیں؟ جیسے حقوق اللہ کی کر رہے ہیں. نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، کچھ اور بھی جو ہے وہ حقوق اللہ میں سے نہیں کر سکا، تو
توبہ کر لی اللہ سے، اور یہ پھر نوٹ کر لیں، ایسے ہی نہیں کہ منہ سے جو وہ توبہ کر لی اور استغفار کر لیا، اس کے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کیا، تو توبہ کی، پھر اصلاح کی، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح شرائط ہیں مختلف گناہ جو ہیں ان کے حوالے سے جو ہے. تو اس طرح جو ہے وہ توبہ کر لی، تو اور توبہ کر لی کافی نہیں ہے، اللہ نے آگے سے قبول بھی کر لی توبہ، ٹھیک ہے نا. تو پھر تو اس کی جو ہے وہ معافی ہو گئی. اس نے اگر شرک بھی کیا تھا تو اللہ نے معاف کر دیا، بات ختم ہوگی. کافر ہے، کفر کیا، جو بھی مرتاد ہوا، کچھ بھی ہوا، کچھ کیا اور اس نے جو ہے وہ توبہ کر لی. یہ نوٹ کر لیں، بعض اوقات دنیا کی سزا، تو اب ایک آدمی مرتاد ہو گیا تو اب جب اس کو سنسار کیا جائے گا تو وہ تو کہے گا میں نے توبہ کر لی. تو توبہ تو دل سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. لہذا اگر اسے دنیا کی سزا مل بھی جائے بالفرض، تو اس کی توبہ جو ہے اس کو آخرت میں فائدہ دے گی. اگر اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے تو وہ اسی طرح کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ قتل کر دیتا ہے تو توبہ کرتا ہے، تو اس توبہ سے اس کا دنیا کی سزا معاف نہیں ہونی ہے، ٹھیک ہے. باقی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو جائے گی. تو یہ سمجھ لیں جی، ایک تو ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد. حقوق العباد کا مختلف طریقہ ہے. جس کا قرضہ کھایا ہوا ہے، یا اس سے معاف کروا لو، نہیں دے سکتے، یا اسے واپس کر دو، پھر اللہ سے توبہ کرو. اور یہ نہیں کہ اس کے پیسے واپس نہ کرو اور توبہ صبح شام کرو، ٹھیک ہے نا. جو کسی کا حق ہے وہ تو ادائیگی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. بعض حقوق ہیں ان کی ادائیگی ہو سکتی ہے، بعض نہیں بھی ہو سکتی. مثال والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کیا، بد سلوکی کرتا رہا، کسی زندگی کے اندر کسی موڑ پر جا کر اسے احساس ہوا کہ یار تو اب یہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ اس کی کیا تلافی ہوگی، بس والدین سے معافی مانگ لے، آئندہ حسن سلوک کرنے لگ جائے، بس یہ وہی ہے. یہ حقوق العباد سے ملتی جلتی بات ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس جو بھی گناہ ہے اس کے مطابق ہے کہ یا اس کی توبہ کیسے ہونی ہے. اور میں نے بتایا بھی آپ کو کہ میں آپ سے قرضہ لے لوں، واپس کروں نا، اور آپ مانگنے ہیں تو میں کہوں میں نے تو مکے جا کے توبہ کر لی تھی، تو یہ نہیں ہے توبہ. یہ توبہ سے پہلے اس کی ادائیگی جو ہے وہ واپسی جو ہے وہ ضروری ہے. بہرحال جو ہے نا وہ گناہ کوئی بھی ہو، کیونکہ پھر جب ہم زیادہ اس پر آتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں معاف ہونا ہی نہیں معاف ہو جائے گا، بس ان اصولوں کے مطابق ہو جائے. جب ہم تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں نہیں معاف کرتے، اللہ بڑی بڑی معاف کر دیتا. تو یہ معاف جو ہے وہ ہو سکتا ہے. البتہ یہاں جو میں نے سورہ نساء کا حوالہ دیا ہے، یہ اس طرح بتانے کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتا دے کہ یہ گناہ جو ہے اگر کسی نے کیا اور اس نے توبہ نہیں کی، اور جو ہے وہ یا توبہ اس نے کیا تو توبہ اصولوں کے مطابق نہیں تھی، وہ اللہ نے قبول ہی نہیں کی کیونکہ وہ قبول ہونے والی نہیں تھی، تو پھر جب وہ میرے پاس آئے گا تو اس کا فیصلہ میں نے وہاں نہیں کرنا، میں نے تمہیں آج ہی سنا دیا ہے کہ یہ معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو باقی یہ ہے کہ اگر اس کی توبہ قبول ہو گئی تھی، معاف ہو گئی تھی، تو ختم ہو گئی بات. باقی وہ عدالت لگنی ہے، باقی معاملات کے فیصلے اس وقت اللہ نے کرنے ہیں کہ اس آدمی نے یہ کیا تھا، اس کو کتنی سزا جو ہے وہ دینی چاہیے. اس کی شناعت شرک کی وہ اللہ نے بتا دی ہے. جو بغیر معافی کے وہاں آ گیا یا معافی قبول نہیں، معافی تو مانگتا رہا لیکن معافی قبول نہیں ہوئی اس کے، تو اس کے ساتھ اس کے بارے میں یہاں ہی دنیا کے اندر ہی بتا دیا کہ یہ تو بات ختم ہے، اس کا فیصلہ تمہیں سنا دیا ہے. اچھا جی، آپ یہ سمجھ لیں کہ شرک جو ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک شرک ہے شرک فی الذات، اصل میں یہی آج ہمارا موضوع بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو جو ہے وہ
شریک کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ دنیا کے اندر ہماری رشتہ داریاں ہیں نا، مثلا ماں باپ ہیں، اولاد اور ماں باپ کے درمیان رشتہ ہے نا، پھر آگے بیوی ہے، آگے بہن بھائی ہیں، تو اس طرح کسی کو اللہ کا رشتہ دار ماننا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر جو ہے وہ شرک کرنا ہے۔ کسی کو اللہ کی ماں مان لینا، یا اللہ کا باپ مان لینا، یا کسی کو اللہ کی بیوی مان لینا، یا کسی کو جو ہے وہ اللہ کی بیٹی مان لینا، یا کسی کو جو ہے وہ بیٹا مان لینا، ٹھیک ہے، بھائی مان لینا، اور باقی رشتے آپ سمجھ لیں، کوئی چچا پھپھا جو بھی ہے، ظاہر ہے پیچھے ماں باپ ہوں گے تو پھر چچا پھپھا بھی بن جائیں گے نا۔ تو اس طرح جو ہے نا وہ کسی کو جو ہے وہ ماننا، تو یہ جو ہے وہ شرک فی الذات ہے۔ اور دوسرا شرک ہے شرک فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر جو ہے وہ شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شرک کرنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مثلا، مطلب ویسے تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں نا، ہر ایک میں شرک ہو سکتا ہے، میں صرف موٹی موٹی بات کر رہا ہوں نا تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ مثلا معبود جس کی عبادت کرنی ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کسی کو سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قنوت بھی درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی مزار کے پر جا کر سجدہ کرنا، اس سے کچھ مانگنا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ان کو آپ اچھے طریقے سے جو وہ جانتے ہیں، یہ تقریریں بڑی ہوتی رہتی ہیں، یہ ایک تو یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالی خالق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خلاقی کے اندر بھی شرک ہو جاتا ہے، اور اللہ رازق اور رزاق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفتیں ہیں، جیسے معبود صفت ہے اسی طریقے سے خالق صفت ہے، اسی طریقے سے رازق صفت ہے، اور سب سے پھر اوپر کون سی ہے؟ مالک، حاکم، حکمران۔ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی میں کسی کو شریک مان لینا، یا کسی کو جو ہے وہ شریک سمجھنا، یا خود ہی شریک بن جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شرک ہے، ٹھیک ہے۔ اب اکثر و بیشتر میرے درسوں کے اندر تو یہ بات ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم کس کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، کس نظام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، وہ نظام اللہ کا ہے یا غیر اللہ کا ہے؟ جو گزار رہے ہیں وہ تو غیر اللہ کے نظام کے تحت جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ بس آپ یہ 5 مرلے کی مسجد نکال دیں، باہر آپ جائیں تو باہر آپ جو بھی کام کرتے ہیں، بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہم مسجدیں بھی بناتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں ان غیر اللہ کے نظام کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ جب لوگ مدرسہ بناتے ہیں تو وہاں رجسٹری کے وقت رشوتیں بھی دے دیتے ہیں، جب وہ اسے رجسٹرڈ کرواتے ہیں نا، اے جی کمیٹی بنانی ہے، تو وہ بغیر رشوت کے نہیں کرتے۔ کوئی کسی کا ویسے ہو گیا ہوگا، لیکن مجھے پتا ہے ان ساری چیزوں کا، جو رجسٹریاں ہوتی ہیں، انتقال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی جو کچھ بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نقشہ بنتا ہے، یہ نظام کے تحت، ہم مسجد بھی نظام کے تحت ہی بناتے ہیں، صرف نماز ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، باقی سارا کچھ جو ہے وہ نظام کے تحت ہی ہوتا ہے۔ اگر جھگڑا ہو جائے بالفرض، یا کئی جھگڑے نہیں ہو جاتے، مسجد 2 پارٹیاں بن گئی ہیں، تو کون فیصلہ کرتا ہے؟ نظام فیصلہ کرتا ہے نا، تو وہ نظام کس کا ہے؟ وہ تو طاغوت کا ہے، اللہ کا کہاں چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ اصل کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر جو ہے وہ شرک یہ ہے۔
اب یہ ہے کہ ہم یہاں رہ رہے ہیں، مکہ کے اندر مسلمان بھی رہ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رہ رہے تھے، اس حرم میں رہ رہے تھے جس میں 360 بت رکھے ہوئے، لیکن پورے اخلاص سے، پوری ایمانداری سے جو جد و جہد کر رہے تھے وہی حقیقی ایمان والے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا رہ تو رہے ہیں، آپ کا کدھر جائیں گے؟ اس کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرنا، اپنی وہ جد و جہد کرنا، کوشش کرنا اپنے ماحول کے مطابق، یہ پھر اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اگر نہیں بھی ہوا تو جس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام یا اور پیغمبروں نے جب وہ کیا۔ بہرحال یہ سمجھ لیں، میں نے بتانا تھا کہ ایک ہے شرک فی الذات اور ایک ہے شرک فی صفات۔ اب یہ سمجھ لیں کہ مسلمان اکثر و بیشتر شرک فی الذات کے اندر جو ہے وہ مبتلا نہیں ہوتا۔ اکا دکا کوئی ایسے واقعات ان کی بات نہیں کرتا، مجموعی طور پر علم والے لوگ، ٹھیک ہے نا، قرآن کو پڑھا ہوا ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ کتنے ہی مقامات ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت جو ہے نا اس کو واضح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کوئی دخل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر تھوڑا بہت بھی سمجھ رکھتا ہے نا انسان قرآن کی، تو پھر وہ ایسا شرک نہیں کرے گا جسے ہم کہتے ہیں شرک فی الذات، یعنی اللہ کا کسی کو رشتہ دار جو ہے وہ ماننا، بیوی ماننا، بیٹی ماننا، بیٹا ماننا۔ البتہ مسلمان جو شرک کرتا ہے، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی شرک کرتا ہے، وہ کرتا ہے صفات کے اندر شرک۔ ابھی میں نے اس کی آپ کو مثالیں دے دی کہ صفات کے اندر جو ہے وہ شرک کرے گا، وہ معبود میں بھی کر سکتا ہے، وہ کسی مزار پہ جا کر جو ہے وہ سجدہ کر لے گا، کسی پیر کو سجدہ کر لے گا۔ بس یہ بات نوٹ کر لیں، ہم عام طور پر جو گناہ خود کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو تو چھوٹا سمجھتے ہیں، جو دوسرا کر رہا ہوتا ہے اس کو بڑا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی جا کر مزار کو سجدہ کرتا ہے، پیر کو سجدہ کرتا ہے، یہ شرک ایک فرد کا شرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک بندے نے کیا نا، آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن یہ حاکمیت کا شرک جو ہے یہ تو پوری قوم یا پوری جو ہے وہ عوام جو بھی اس ریاست کے اندر رہتے ہیں، جو اس نظام کے تابع زندگی گزار رہے ہیں، اس سے سارے ہی متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد بھی آپ نے بنانی ہے تو اسی نظام کے تحت ہی نقشہ بنانا، اسی کے تحت ہی آپ نے جو ہے ٹرانسفر وغیرہ کروانا ہے، جہاں کہیں رشوت دینی پڑے گی رشوت بھی دے دو گے، کوئی سفارش لے کر چلے جاؤ گے کسی نہ کسی جگہ، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح ہوتا۔ تو یہ کہیں زیادہ اس سے جو ہے وہ سنگین ہے، جس کو ہم عام طور پر شرک کر کے جو ہے وہ بہت دور لے جاتے ہیں، اور دوسری طرف ایک شرک کا جو ہے وہ ہم احساس نہیں کرتے۔ تو یہ اس سے بہرحال مسلمان، جیسے میں نے ابھی عرض کیا آپ کو کہ مسلمان جس شرک میں مبتلا ہوتے ہیں وہ شرک فی صفات ہوتا ہے، شرک فی ذات کوئی جاہل ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ شرک فی ذات جو ہے نا، یہ صورت اس سے بحث کر رہی ہے، یعنی ہمارا جو اصل موضوع ہے وہ شرک فی ذات کے حوالے سے۔ اصل میں ہوتا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ جو ہے نا وہ جس طرح آج دنیا کے اندر جو ہے وہ مسئلہ بنتا ہے، بالفرض آپ کو اپنے نمبردار سے کوئی کام لینا ہے، اور آپ نمبردار سے، کونسلر سے، کسی جو ہے وہ ایم این اے، ایم پی اے سے، ٹھیک ہے، یا آپ سمجھ لیں اے سی سے کام لینا، ڈی سی سے کام لینا، کسی جج سے کام لینا، تو آدمی کہتا ہے جی میری تو وہ نہیں سنتا، میرے تو اس کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں۔ تو پھر سب سے زیادہ تعلقات کس کے ساتھ ہے؟ ماں باپ کے ساتھ، جنہوں نے پیدا کیا۔ تو اس کے باپ کے ساتھ کوئی تعلق نکالو تو باپ جو ہے وہ بیٹے کو کہے گا، کام ہو جائے گا۔
اس کی ماں کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے وہ نکال لو، رشتہ داری نکال لو اور کام ہو جائے گا۔ اچھا وہاں نہیں ہے تو اس کا کوئی بہن بھائی کہتے نہیں جی وہ جج کا بھائی جو ہے نا وہ میرے تعلقات اس کے ساتھ تھے، وہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کام نکال لو۔ اور اسی طریقے سے بیوی بھی سفارش کر لیتی ہے، ٹھیک ہے، اگر بیوی کسی جگہ مطلب آج کل تو بیویاں بھی بڑے بڑے عہدوں پر ہوتی ہیں تو اس کا شوہر کر دے گا اس کی سفارش، ایک دوسرے کے اگر شوہر کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ بیوی کو کہہ دیتا ہے، سفارش کر دیتا ہے، کام ہو جاتے ہیں لوگوں کے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ آگے جو اولاد ہے، اولاد بھی جو ہے وہ ماں باپ کے لیے جو ہے وہ پیاری ہوتی ہے، اور اولاد جو ہے وہ بھی کئی بیٹا جو ہے وہ باپ سے کام کروا لیتا ہے، ماں سے کام کروا لیتا ہے، بیٹی بھی کروا لیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تصور اس طرح بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کا اگر کوئی رشتہ دار ہوگا تو ہمارا کام اس کے ذریعے سے جو وہ ہو جائے گا۔ چنانچہ عرب کے اندر جو مشرکین تھے انہوں نے فرشتوں کے بارے میں یہ تصور بنا لیا تھا کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر یہ ان کا یہ ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ جو ہے وہ اس طرح کا تصور جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہود اور نصارہ، ان دونوں کے بارے میں بھی قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہ فرمائی ہے۔ فرمایا وقال، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 ہے جس میں یہ فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے، نہ عزیر ہے نہ مسیح ہے، یہ ان کے جو ہے وہ بس منہ کی باتیں ہیں جو یہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب اسی سے ان کا وہ شفاعت کا عقیدہ بن گیا۔ ویسے یہود کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ یہود اللہ کا بیٹا جو کہتے ہیں وہ اس طرح نہیں کہتے جیسے نصارہ یا عیسائی کہتے ہیں۔ یہود جو ہے نا وہ اس طرح کیسے ہیں جیسے آپ کے بھائی کا بچہ ہو تو آپ کہہ دیتے ہیں یہ میرا یہ بیٹا ہے میرا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بس اس کو تکریم کی وجہ سے یا عزت کی وجہ سے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک دفعہ یہود جو ہے وہ مٹی گئے تھے، تقریباً تورات ضائع ہو گئی تھی، وہ دوبارہ اس کا جو نشت ثانیہ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے۔ اس وجہ سے وہ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کا احترام کرتے تھے کہ تورات، کیونکہ وہ حافظ تورات کے حافظ تھے عزیر علیہ السلام، انہوں نے پھر وہ تورات دوبارہ لکھوا دی۔ اور دوسرا پھر یہ ہے کہ انہوں نے وہ ہیکل سلیمانی دوبارہ جو ہے وہ تعمیر کر دیا جو گرا دیا تھا بخت نصر نے، اس وجہ سے پھر وہ اس کو جو ہے وہ ان کو عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ یہ مقام دیتے ہیں۔ عیسائی جو ہیں انہوں نے بہرحال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا ہی بیٹا مانا ہے جیسے ہم اپنے صلبی بیٹے کو جو ہے وہ بیٹا مانتے ہیں، اس لیے پھر انہوں نے اللہ کی بیوی کا تصور بھی بہرحال جو ہے وہ بنا لیا۔ اور اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے عیسائی جو ہے نا نصارہ، ان کے حوالے سے جو ہے وہ سورہ مریم کے اندر اپنی بڑی ناراضگی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اور سورہ مریم کی آیت نمبر 88 جو ہے نا اس سے میں پڑھ رہا ہوں، وہ ذرا نوٹ کر لیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کی شناخت کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان کی بھی اولاد ہے، رحمان کا بھی بیٹا ہے، عیسائیوں کی بات ہو رہی۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بے شک تم بہت بڑی بات کر رہے ہو۔
تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ تمہارے یعنی اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا بیٹا جو ہے، اس طرح انہوں نے پکارا کہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اسی سے پھر وہ تصور بن گیا نا کہ بیٹا جو ہے وہ بیٹا تو چھڑا ہی لے گا نا، اپنے ماننے والوں کو نہیں چھڑائے گا تو کس کو چھڑائے گا؟ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ رحمان کی شان ہی نہیں ہے کہ اس کی اولاد ہو، اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اچھا، یہ کبھی غور کیا اتنا زیادہ اس طرح اللہ کیوں ناراض ہے؟ اس لیے کہ جو بیٹا ہوتا ہے یا بیٹی بھی ہوتی ہے، ویسے تو ماں باپ بھی ہیں، سب بھی ہیں، سب سے زیادہ جو ہے وہ بیٹا جو ہوتا ہے نا، وہ باپ کو کے لیے سردرد بن جاتا ہے اگر بگڑ جائے تو۔ میں وہ کئی دفعہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کے بیٹا ہوتا ہے اور بیٹا جو ہے وہ اس کی شادی کر دیا ہے، اس کا کوئی کام کاج ہے نہیں، نوکری کوئی نہیں ہے، تو وہ جب اس کے ایک دو بچے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ابا جی میرا حصہ دے دیو۔ اس سے کبھی آپ نے پوچھا کہ یہ تیرا حصہ آیا کہاں سے، تو نے کمایا ہے؟ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ باپ کے پاس جو کچھ ہے نا اس میں میرا حصہ ہے، اور آپ اپنے محلے کے اندر بھی جو ہے وہ بات کریں گے تو وہ کہیں گے دینا بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس یہی تصور سمجھ لیں کہ اگر اللہ کا بیٹا ہو جائے گا تو وہ بھی اللہ سے ایسے ہی مانگ لے گا، میرا حصہ رکھ، تیری خدائی ہوئے گی ساری، پر جنہ میرا بنتا وہ تو دے نا مینوں۔ بھائی مطلب وہ ایک تو ہمارا یہ تصور ہے نا کہ فوت ہونے کے بعد وارث بنتا ہے، وہ زندہ بھی وارث ہی بنتا ہے، اور ایسا ناک میں دم کرتا ہے کہ لے کے ہی چھوڑتا ہے، اور ہوتا باپ کی جنس سے ہی ہے۔ جو اگر اللہ کا بیٹا ہوگا تو وہ کس جنس سے ہوگا؟ وہ اللہ کی جنس سے، اس میں اللہ کی صفات ہی ہونی ہے، آپ کے بیٹے میں آپ کی صفات ہی ہے نا، اس میں بھی وہی صفات ہوں گی، تو مقابلہ کرے گا پورا پورا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس تصور سے ناراض ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ اچھا، یہ بات سمجھ لیں، اولاد جو ہے نا وہ ہم کیوں پسند کرتے ہیں؟ ہم اس لیے پسند کرتے ہیں کہ ایک تو ہم نے کمزور ہو جانا ہوتا ہے بوڑھے ہو کے، دوسرا ہم نے مر جانا ہوتا ہے، تو بندہ سوچتا ہے کہ مجھے بڑھاپے میں کون سنبھالے گا؟ اولاد سنبھال لے گی۔ اچھا، مر جاؤں گا تو یہ جو میں نے اتنا کچھ بنایا یہ کون سمیٹے گا؟ بیٹا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ذرا سوچیں کہ اگر بالفرض آپ تندرست و توانا رہیں، جوان رہیں، 25 سال کے رہیں، ٹھیک ہے، آپ کو یہ تسلی ہو جائے کہ آپ کی عمر 25 سال ہی رہنی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا وہ کوئی بیماری نہیں، کوئی آپ کو کسی کی ضرورت نہیں، میں کہتا ہوں کہ جب یہ صفت آپ میں پیدا ہو جائے گی تو آپ بھی کبھی بچہ نہیں مانگیں گے، اس لیے کہ بچہ تو ٹینشن بناتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پریشانی پیدا کرتا ہے آپ کے لیے۔ آپ کیوں پریشانی مول لیں گے کہ جی میری بادشاہی اور اس میں کوئی آ کر جو ہے وہ اور دخل دے، جس کو میں پھر جسے کہتے ہیں کہ میں اس کے سامنے بے بس ہو جاؤں، تو کیوں میں ایسا کام جو ہے وہ کروں؟ تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے وہ بات ہماری مجبوری ہے کہ ہم اولاد چاہتے ہیں، اور اللہ کی یہ مجبوری نہیں ہے، نہ اس میں ذوق پیدا ہونا ہے، نہ اس کو موت آنی ہے کہ وہ کہے جی بعد میں کوئی کون سنبھالے گا۔ تو فرمایا کہ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اس کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض آت الرحمن عبدا،
یہاں ابد سے بھی مراد سمجھ لیں، نہیں، جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ کے سامنے ابد بن کر آتا ہے، ابد۔ ہم نے سمجھا صرف یہ انسان ہی ابد ہے، اللہ کہتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، سب سورج بھی اس کا غلام ہے، زمین بھی اس کی غلام ہے، ہم بھی غلام ہیں۔ عبد کہتے ہیں غلام کو۔ میری عبادت جو ہے وہ اور ہے، سورج کی عبادت اور ہے، زمین کی عبادت اور ہے، ہر چیز کی جو ہے وہ جو اس نے اس کے ذمہ لگایا ہے وہ اس نے اس طریقے سے کر لیا تو اس نے ابد ہونے کا حق ادا کر دیا، عبادت اپنی پوری کر دیا۔ اور جو ہمارے ذمہ لگایا ہے جب وہ ہم نے کر دیا تو ہم نے ابد ہونے کا حق ادا کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے بیٹا تو ابد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آسمان و زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میری ابد نہ ہو، ٹھیک ہے نا، میں نے اس کو پیدا کیا، میں اس کا خالق ہوں۔ تو یہ جو ہے نا وہ ان کا جو عقیدہ تھا نصارہ کا، اس کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا۔ اب یہ سمجھ لیں جی کہ سورہ اخلاص جو ہے اس میں شرک فی ذات کا رد کیا گیا ہے، اور پھر شرک فی صفات کا رد پتہ، ویسے تو اور بھی مقام ہے لیکن ایک جامعہ مقام شرک فی ذات کے رد کا کون سا ہے؟ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ جسے ہم پڑھتے ہیں۔ اور شرک فی صفات جو ہے اس کے رد کا جامعہ مقام ایک آیت ہے، آیت الکرسی جسے ہم کہتے ہیں۔ کبھی اس کے ترجمے سے کر کے جو ہے وہ پڑھیں، شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود اور مالک نہیں ہے۔ آگے ساری آیت آپ پڑھ لیں، اب میں پڑھوں گا تو پھر بات تھوڑی سی لمبی بھی ہو جائے گی، آپ ساری آیت پڑھیں، ساری بات حکمرانی کے گرد گھومتی ہے کہ وہ ہے حکمران، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ یعنی معبود سے بات شروع ہوئی ہے تو کہاں پہنچ گئی ہے؟ اللہ کی حکمرانی تک، ٹھیک ہے۔ اس میں شرک فی صفات کا ٹوٹل جو ہے وہ رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بہرحال اس وقت تو ہم سورہ اخلاص ہی پڑھ رہے ہیں نا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس طرف آ جائے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو ہم ذرا جو ہے وہ پڑھیں۔ فرمایا قل هو اللہ احد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اللہ تو اکیلا ہی ہے۔ اب ذرا یہ مکے میں نازل ہوئی ہے نا، تو آپ ذرا دیکھیں کہ وہاں کتنے معبودوں کو ماننے والے تھے، وہاں کھڑے ہو کر یہ بات کہنی ہے قل هو اللہ احد، کوئی نہیں ہے، یہ تم خام خواہ جو ہے وہ سمجھتے ہو کہ یہ ان کی کوئی حصے داری ہے، کوئی شریک ہے، کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے۔ آگے فرمایا اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ عام طور پر ترجمہ ہم پڑھتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، اصل میں سمد جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے چٹان، مضبوط چٹان، اور اسی سے پھر جو ہے وہ سہارے کا مفہوم جو ہے وہ نکلا ہے، یعنی مضبوط چٹان ہو تو وہ آپ کے پیچھے ہو تو پھر آپ کو پیچھے کا خطرہ نہیں رہتا نا۔ جس طرح مسلمانوں نے جنگ لڑی تھی، وہاں ایک درہ تھا احد، ورنہ پیچھے پشت پہ کس کو رکھا تھا؟ احد پہاڑ کو، کہ یہ پہاڑ جو ہے وہ یہ پیچھے ایک ڈیفنس ہے اس کا، ٹھیک ہے نا۔
درے پہ بندے کھڑے کر دیے تھے. تو اس طرح جو لڑنے والا اپنے پیچھے اس کے چٹان ہو تو پیچھے کا خطرہ اسے جو ہے وہ ختم ہو گیا, اس کو پھر سامنے کا جو بھی معاملہ ہے نا. تو اس کا مطلب ہے مضبوط چٹان, مضبوط سہارا. اور اللہ کو سماد کیوں کہا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مضبوط سہارا ہے, مرجع و ماوا ہے. ہر کوئی جو ہے اس کو اگر بالفرض دنیا پہ کوئی اور بھی اسباب ہے نا, تو حقیقت کے اندر وہ اسباب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی. تو اللہ ہی ہے سب کا سہارا, اس کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو کسی کے جو سب کو سہارا دے رہا تو اس کو کون پھر سہارا دے گا؟ ظاہر ہے اس سب کمزور ہیں تو وہ کمزور سے سہارا مانگے گا یا کمزور اس کو سہارا دے گا. تو وہ ہے جی تمام مخلوقات کا مرجع و ماوا اللہ الصمد. آگے فرمایا لم یلد ولم یولد, نہ تو اس کو کسی نے جنا, یعنی جنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے امی ابا نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, جن کے گھر میں اس نے پیدا ہونا تھا وہ نہیں ہے. نہ تو اس کو کسی نے جنا اور نہ آگے اس کی کوئی اولاد ہے. نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. ٹھیک ہے, لم یلد ولم یولد, یعنی یہ رشتے ختم کر دیے کہ نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے اور نہ اس کی کوئی بیٹی ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. تو باقی تم جب ماں باپ ہی نہیں ہے تو بھائی بہن کہاں سے لاؤ گے؟ بعض اوقات تصور اس طرح بن جاتا ہے نا کہ جی پیچھے نہیں تھا آگے ہے, چلے آگے اس کی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, سب رشتے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے. لم یلد ولم یولد. اگر اس کے اوپر جو ہے وہ چلیں اگلا بھی پڑھ لیں پھر بات کر لیتے. ولم یکن لہ کفوا احد, کف کہتے ہیں ہم کف برابری. یا آپ کو پتا ہے کہ برابری بھی ایک کمزوری ہوتی ہے. ایک تھانے دار دوسرے تھانے کو دار کو فون کرے تو بالعموم وہ اس کی بات مانتا ہے. کیوں مانتا ہے؟ برابری کی وجہ سے. وہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کل کو مجھے بھی اس تک کوئی کام پہنچ جائے, مجھے بھی کام. یہ اسی طریقے سے بزنس مین ہوتے ہیں نا, وہ ایک دوسرے کا لحاظ کس بنیاد کے اوپر کرتے ہیں؟ یار ہم بھی کام کر رہے ہیں, ہم کو بھی کوئی کام کل کو اس سے پڑ سکتا ہے, تو لہذا آج اگر اس کو پڑھا ہے تو ٹھیک ہے. سیاستدان جو ہے وہ کتنے مخالف ہوتے ہیں, کتنی تقریریں کرتے ہیں, لیکن در پردہ ہر سیاست کے دان کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ بے شک وہ الیکشن آ رہا ہوا ہے, وہ حکومت میں نہیں ہے, لیکن جو حکومت میں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگلی دفعہ یہ بھی آ سکتا ہے, لہذا ہم اس کا لحاظ کریں گے تو یہ ہمارا لحاظ کرے گا. تو یہ ہے جی کوف. اب ظاہر بات ہے کہ اگر اللہ کا کوئی ہم کوف ہو, اللہ کی برابری کرنے والا ہو تو چلے ٹھیک ہے, باپ نہیں ہے, ماں نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, کوئی بہن بھائی نہیں ہے, تو ہم کوف ہے. کسی دوسرے ایریا کے اندر وہ بھی خدائی کر رہا ہے, اس کی بھی الوہیت ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ کی ہے کسی دوسری جگہ کے اوپر جو ہے وہ اس نے بھی کوئی خدائی بنائی ہوئی ہے. تو ہم کوف تو ہو گیا, تو پھر اس کا جو ہے وہ کوئی لحاظ کرنا پڑے گا. تو فرمایا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, کوئی اس کا ہم کفر نہیں, کوئی ایک بھی نہیں ہے. زیادہ تو درکنار کوئی ایک بھی اس کا ہم کفر نہیں ہے. اب ذرا غور کر لیں کہ اگر صحیح معنوں میں ہم اس صورت کو جو ہے وہ سمجھیں اور اس کا یہ ترجمہ ہمارے تصور کے اندر ہو, تو کم از کم یہ شرک فی ذات والا کام تو جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. کہ پھر ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کسی کے ساتھ رشتہ ہی نہیں ہے تو پھر تم جو ہے وہ کس کو جو ہے وہ لے کر آؤ گے؟
لوگ جو ہے وہ بہرحال پھر بھی جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، یہ ہمارے جاہل لوگوں نے تصور بنائے ہوئے نا کہ جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی اور دوسرا تیسرا بہت سارے اس طرح کے تصور جو ہے وہ انہوں نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر زیادہ گمراہی قرآن حکیم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. کم از کم سادہ ترجمہ جو ہے وہ ایک آدمی کو تو آنا چاہیے نا. اور اسی وجہ سے خطرہ محسوس کرتے ہیں یہ جو جنہوں نے اپنی دکانیں بنائی ہیں، یہ پیر وغیرہ دوسرے تیسرے، یہ چاہتے ہی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ رہیں اور اس طرف جو ہے وہ نہ آئیں. بہرحال یہ بات سمجھ لیں. ایک چیز میں یہاں آپ کو نوٹ کروا دوں، کیونکہ میں نے وہ بات کی ہے نا شیخ عبد القادر جیلانی کی. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی مقامات ہیں جہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کو میں اذن دوں گا وہ سفارش کر سکے گا. ٹھیک ہے نا. سورہ یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی تھی آیت الکرسی، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے اذن کے مطابق جو ہے وہ اذن کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اذن سے کر سکے گا. اب یہاں یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی اسٹام نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ویسے ایک بات سمجھ لیں، اذن ہوگا بھی اور اس اذن کا سب سے پہلے تو جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقدار ہیں. باقی انبیاء بھی ہوں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، پھر صحابہ کرام جو ان کا مقام ہے. ہم تو بہت نیچے رہ گئے نا کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی یا کوئی بھی ہو وہ صحابہ کرام تک تو نہیں پہنچتا نا جنہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں. پھر اگر اذن ملے گا تو ان کو ملے گا نا. اور پھر چلتے چلتے جو ہے وہ اذن نیچے بھی آ جائے گا. لیکن میرے پاس اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جس کو اذن ملا ہے وہ میرے لیے سفارش کر دے گا. ایک درجے میں تو میں کہتا ہوں نا کہ یہ تو بات پکی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جائے گا، لیکن کیا میرے پاس یہ تسلی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اس اذن کو میرے لیے استعمال کریں گے؟ یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات کو دیکھیں. کوئی آدمی جنازہ پڑا ہوا ہے اور وہ مقروض ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے، کہتے ہیں پہلے اس کا قرض ادا کرو، اور اگر نہیں ہوتا تو آپ کہتے تھے آپ لوگ پڑھیں گے نہیں پڑھیں. تو جو یہاں جبکہ آپ کا اپنا اختیار ہے، نماز جنازہ کیا ہوتی ہے؟ دعا ہی ہوتی ہے نا. تو آپ دعا مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہاں لوٹ مار مارے اور پھر یہ امید لگا کے رکھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اذن ملے گا وہ میرے لیے ملے گا. یہاں طاغوت کے ساتھ دوستی ہے، اس کے تابع زندگی گزارتا ہے اور پھر سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اذن کو استعمال کریں گے. یہ بات جو ہے نا وہ سمجھ لیں یہ درست نہیں ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، وہ مثال یہ دیکھیں پاکستان کا قانون جو ہے اس میں قاتل کو قتل صدر پاکستان معاف کر سکتا ہے. یعنی آئین میں اس بات کی گنجائش ہے کہ اگر قاتل کو چاہے تو وہ معاف کر دے. اور صدر پاکستان انسان ہے یا اللہ کی صفات کا عمل ہے؟ انسان ہے. اس کی ماں بھی ہے، اس کا باپ بھی ہے، اس کے بہن بھائی بھی ہیں، اس کی بیوی بھی ہے، اس کی اولاد بھی ہے، اس کے کوئی دوست بھی ہیں، اس کے کوئی ہم کف بھی ہیں. تو آپ اس تسلی کے اوپر کہ یہ تو ہم میں سے ہی ہے تو کسی نہ کسی کی تک پہنچ کر لیں گے، میں بھی دو چار بندے مار دوں. کسی آدمی نے بھی، ایون میں کہتا ہوں کہ صدر پاکستان کے رشتہ دار نے بھی نہیں ایسا کیا ہوگا کہ اس امید کے اوپر کہ صدر معاف کر دے گا میں جو ہے نا وہ بندے مار دیتا ہوں.
صدر پاکستان جس کی ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہیں، بے اولاد بھی ہے، اس سے تو ہمارا دل جو ہے وہ نہیں جمتا کہ ہم اس کا کوئی تعلق جو ہے وہ نکال لیں گے. تو وہاں کیسے تعلق نکال لیں گے اللہ تعالیٰ کا، جبکہ قرآن حکیم میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ کوئی سفارشی بھی ایسی سفارش نہیں کرے گا جیسے اللہ نہیں سننا چاہے گا. سمجھ گئے؟ میں وہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ تھانے میں جائیں کسی کی سفارش کرنے کے لیے، تھانے دار آپ کا واقف بھی ہو، تو یا آپ معتبر آدمی ہیں، کسی آدمی کی سفارش کرنے جا رہے ہیں، اس آدمی نے چوری کی ہے، تو آپ تھانے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہی سوچیں گے جی میں چور کی سفارش کیا کروں، ادھر تو چوری کی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ چلے ہی گئے، ڈیٹ ہو کے چلے ہی گئے، تو کیا آپ جا کے تھانے دار کو کہیں گے کہ اس نے چوری کیا؟ جبکہ تھانے دار ایماندار ہو، آپ اسے کہیں کہ اس نے چوری کی ہے پر میں اس کی سفارش کرتا ہوں، ایسے کہیں گے؟ آپ نے جو کہنا وہ یہ کہنا ہے کہ اس نے چوری نہیں کی، اس کا تو خاندان کی 7 پشتوں میں کوئی چور نہیں ہے، اور اس کے اوپر بس الزام لگ گیا ہے، جھوٹ بولنا ہے، آپ نے جھوٹ بول کے اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو کیا آپ معاذ اللہ سمجھتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی یا کوئی اور اللہ کا بندہ یا کوئی صحابی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ کو چھڑائیں گے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کہیں گے کہ اس نے طاغوت کے ساتھ سازگاری کر کے زندگی گزاری ہے پر میں اس کی سفارش کرتا ہوں؟ پھر تو وہ عدالت کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تصورات جو ہے ان کو قرآن حکیم کی روشنی کے اندر، کسی صحابی نے اس تصور کے اوپر زندگی نہیں گزاری. آپ ذرا غور کریں، وہ واقعہ نہیں ہے کہ ایک صحابیہ ہے، وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے اللہ کے رسول میں نے وہ گناہ کر لیا ہے جس کی سزا رجم ہے، تو مجھے سزا دے دیں. بات لمبی ہے لیکن میں نے بات لمبی نہیں کرنی. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا میں تیری سفارش کر دوں گا، اور اس کو سنگسار کروایا، کھڑے ہو کر سنگسار کروایا، نہیں کہا کہ میں تیری سفارش کر دوں گا. کسی صحابی کو کہا ہو کہ بھئی کیوں پریشان ہو، میں تیری سفارش کر دوں گا. یہاں تک کہ بندے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ کوئی اس طرح کی بات بن جائے کہ آپ میری جو ہے وہ سفارش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تم سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرو کہ میں تیری سفارش کر سکوں. یعنی تو، اور اس سے پتا چلتا ہے کہ جو اپنی جان مار کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کی کوشش کرے گا، کمی بیشی رہ تو جائے گی کہیں نہ کہیں. وہ 70 صحابہ سے بھی تو کمی، 50 صحابہ جو درے کے اوپر تعینات کیے تھے ان سے بھی تو کمی رہ ہی گئی نا. تو وہ معاف بھی ہو جائے گی، سفارش بھی اس کی ہو جائے گی. اپنے آپ کو اس جگہ پر لائیں کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر منہ ہی دوسری طرف جو ہے وہ کر لیں کہ یہ کہاں کا مسلمان آ گیا. آپ ذرا غور کریں، وہ جیسے صحابیہ کو رنگ سنگسار کیا نا، تو جب سنگسار کر دیا وہ مر گئی، تو کسی صحابی نے یہ بات کہی کہ کیسی غلط عورت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، اس نے جو توبہ کی ہے اگر وہ سارے مدینے والوں کے اوپر جو ہے وہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی نجات بنتی ہے. یعنی اتنا زیادہ مقام اس کا بن گیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اگر اللہ اوسط نہیں نکالتا، مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا نکل جائے گا، نہیں، اللہ اوسط نہیں نکالتا، اگر اوسط نکال لے تب بھی سارا مدینہ نکل جائے گا. لیکن اس کو بھی یہ نہیں کہا کہ میں تیری سفارش کر دوں گا. تو یہاں تو بیٹھا کیسے تسلی کر کے بیٹھا ہے کہ کوئی
نہ ماں باپ کے حقوق، نہ کوئی جو ہے وہ یوں سمجھ لے بہن بھائیوں کے حقوق، ظلم زیادتی کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاری، حرام کما رہا ہے، کام توڑ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، طاغوت کے ساتھ سازگاری اختیار کی ہے، سفارش کر دیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال یہ سمجھ لیں جی کہ سفارش تو یقیناً قرآن کریم میں گنجائش اللہ نے بتائی ہے کہ وہ جس کو اذن اللہ دے گا وہ سفارش کر سکے گا، لیکن اپنے آپ کو اس لیول کے اوپر لانا کہ ہماری سفارش ہو جائے۔ باقی یہ سمجھ لیں شرک جو ہے اس کے بارے میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 اور 106 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بہت ساری لوگ بلکہ اکثر انسان کسی نہ کسی طرح کا شرک کر لیتے ہیں۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کتنی ہی آیات ہیں آسمانوں میں زمین میں، یہ نہیں پہچانتے یمرون علیہا، ان کے اوپر سے جب وہ گزر جاتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، وہ انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ کی معرفت کی نشانیاں، اللہ کو پہچان سکتے ہیں لیکن یہ نہیں پہچانتے، آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے بھی ہیں لیکن کوئی نہ کوئی شرک کرتے رہتے ہیں۔ وہ شرک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سیاہ رات کو سیاہ پتھر کے اوپر جو ہے وہ سیاہ چونٹی پہچاننی مشکل ہوتی ہے نا، اسی طرح شرک کو بھی پہچاننا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ وہ ایک علامہ اقبال کا شاید شعر ہے، اس نے کہا کہ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بت پڑے ہوئے تھے، نظر آ گئے، اور وہ بت جو اندر آ جائے نا، ہمارے اندر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر نظر نہیں آتا، نظر آتا ہے سامنے والا ہی، اور سامنے آج کل بت نہیں ہوتے، سامنے تو پھر بڑا بت یہی ہے کہ طاغوت کے سائے میں مسلمان زندگی گزارے اور اسے پریشانی نہ ہو، اور وہ اس طاغوت کو ہٹا کر اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے سر درد کی بازی نہ لگائے، اپنی کوشش کرے جتنی کر سکتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے اس میں آپ اکیلے ہیں، آپ نے جنگ کرنی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کوئی جنگ تو نہیں کی نا، لوط علیہ السلام نے کوئی جنگ تو نہیں کی، شعیب علیہ السلام نے کوئی جنگ تو نہیں کی۔ وہ جب جنگ جتنے ہو جائیں گے پھر جنگ کر لینا، لیکن ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہماری زندگی میں بات وہاں تک پہنچے۔ ہم اتنا نہیں کر رہے جو بیسک کام ہے، جو کرنا چاہیے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ کہ خود قرآن سیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔